من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. صلوات. حضران محترم، ایک طویل عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر اس آستانے میں حاضری دے رہا ہوں. میں شکر گزار ہوں ادارے کا، ذمہ دار افراد کا، جنہوں نے مجھے یاد کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے طور پر ان 5 دنوں میں جس حد تک بھی مجھ سے ممکن ہو سکے گا میں خدمت انجام دوں گا بتوفیق الہی. بآواز بلند صلوات. بیٹے ایک جگہ بیٹھ جائیے. یہ 5 روزہ جو برنامہ ہے، دیکھیے میں اس کی ذرا سی آپ کو ایک وضاحت کر دوں جیسا کہ مجھ سے خواہش کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ کی اہمیت بھی ہے کہ 5 دنوں میں ظاہر ہے کہ آج کی اور کل کی تقریر 23 صفر اور 24 صفر، اور اس کے بعد 25 ثانی زہرہ سے منسوب تاریخ، پھر اس کے بعد حسن مجتبیٰ اور سرکار رسالت مآب علیہم الصلاۃ والسلام. یہ ادارہ خاص اپنے اعتبار سے کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس نہ صرف یہ کہ گویا جو کچھ یوں سمجھیے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہر اعتبار سے آپ خود کفیل ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ گنجائش جہاں بنتی ہے وہ بنتی ہے کہ آپ علم میں کتنے خود کفیل ہیں، آگہی میں کتنے خود کفیل ہیں، یا یوں سمجھیے کہ اویئرنیس میں کہاں تک ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، جب آپ کے پاس مٹیریل ہوتا ہے، جب آپ کے ایکسس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عمومی طور پر لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی. لیکن چونکہ اتنا ذمہ دار ادارہ ہے، لائبریری دیکھتا ہوا آ رہا ہوں اور برنامے کو پوچھ چکا ہوں، آپ کے جو بھی یوں سمجھیے کہ اس ادارے کے تعلق سے جو اس کی منصوبہ بندی ہے اس کو بھی میں سن رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ بہت اطمینان ہوتا ہے، مجھے بہت اطمینان ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب سامعین، حاضرین، ناظرین، سننے والے، آنے والے، بیٹھنے والے، مجلس کا حصہ بننے والے عملاً شامل ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ طالب علم کے حصے میں جب کوئی وقت آتا ہے تو اس میں کوشش اس امر کی ہوتی ہے کہ کسی ایسے موضوع کا انتخاب کیا جائے کہ جس میں فعالیت ہو. نظریہ تو اپنی جگہ ہے، عملیہ نتیجہ ہے، لیکن نظریے اور عملیے کے بعد بھی ایک اور درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں فعالیت. اس ترکیب کو سمجھیے، یعنی یقیناً ایک نظریہ تھیری کے اعتبار سے عملیہ، یقیناً اس کی ایک پریکٹیکل اپروچ،
مگر فعالیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظریہ اور عملیہ ہر دور میں اپنے آپ کو متحرک کیسے رکھتا ہے، فعال کیسے رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کو آپ کہیں یونیورسیلٹی ہو، یعنی وہ ہر عہد، ہر زمانے، ہر قرن، ہر دہر، ہر صدی کے لیے یکساں اس کی موومنٹ ہو. تب کہیں جا کے آپ کہتے ہیں کہ اب یہ ہے ہمارا نظریہ. ورنہ تو نظریات تو آتے رہے. اب سوکریٹیز سے اٹھا لیجئے یا اس سے پہلے چلے جائیے، قدیم یونانی فلسفے سے لے کے آج تک نظریے بھی ہیں، کچھ دیر کے لیے عملیے بھی تھے. ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھے. سوشلزم بھی اپنے طور پر، کمیونزم بھی اپنے طور پر، سب کچھ اپنے مقام پہ آپ جانتے ہیں. مجھے پیچھے نہیں جانا ہے کسی تاریخ میں، لیکن میں اس تاریخ سے اپنے آپ کو مربوط پاتا ہوں جس کو قیامت تک کے لیے فعال رہنا ہے. وہ نظریہ ہے، وہ عملیہ ہے، مگر وہ فعالیت رکھتا ہے. اب ایسی چیزوں کو متحرک کون رکھے، ایسی چیزوں کو تحریک کون دیتا رہے، ایسی چیزوں کو بڑھوتی، جس کو آپ کہتے ہیں اردو زبان کا ایک لفظ یہ بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے، کون اس کو یہ مومنٹم پرووائڈ کرے جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ ہاں یہ آج نہیں، میری اولاد نہیں، اولاد در اولاد، نسل در نسل اس کی حرکت ایسی ہی رہے گی. اب وہ حرکت ایسی رہے گی کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً یہ عمودی تو اپنی جگہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ایسی رفتار بھی چاہیے جو زمانوں سے بلند رہے، اور جب زمانوں سے بلند رہے تو کسی طور پر بھی وہ نہ پلوٹ ہو، نہ وہ کرپٹ ہو، طہارت کے ساتھ قیامت میں جا کے عرصہ محشر میں مل جائے. اب اس سلسلے میں دیکھیے بہت قریب محسوس کر رہا ہوں، یہاں پہ ہمارے پاس مصطفیٰ تاجری صاحب مجھے سن رہے ہیں، انہوں نے مجھے بنفس نفیس دعوت دی، لیکن میں نام لینے کا عمومی طور پہ عادی نہیں ہوں، مگر یہ میرے جذبات ہیں جس کو میں اپنے ایک اظہار کا جامہ پہنا رہا ہوں. اور مثلا یہ کہ ہمارے ذاکر اول، بلکہ یوں کہیے ذاکر دوم، اس سے پہلے کسی نے اور بھی پڑھا تو ظاہر ہے میں اس حق سے تو ان کو محروم نہیں رکھوں گا، گو کہ میں ان سے واقف نہیں ہوں، مگر ہمارے پاس ذاکر دوم جناب جعفر مرزا صاحب تھے. ذمہ داری انہوں نے کچھ اپنے سر لے لی مجھے لانے لے جانے کی. تو گفتگو میں، دوران گفتگو، ایک ظاہر ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ عرض کیا، اپنے طور پر پوچھا کہ کس موضوع کو آپ منتخب کرنا چاہتے ہیں یہاں کے تعلق سے. تو نہیں معلوم، پتہ نہیں کہ میری عادت نہیں، میں نے کہا آپ بتلائیے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لائسنس ہمیشہ دیا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم میں کس موقف میں تھا یا ان کی کیا مہربانیاں تھیں مجھ پہ اس وقت، مجھے نہیں معلوم، مگر میں نے کہا کہ آپ بتلائیے کیا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، موضوع کم از کم وہ ہو نا کہ جو ایک ادارہ ہے، اس ادارے میں آنے والے اپنی اپنی فکر کا اظہار کر رہے ہیں، مجھے کم از کم یہ تو بتایا جائے کہ آپ کے سوچنے کا پیٹرن کیا ہے، آپ لوگ کس طرح سوچتے ہیں، یا آپ کی نظر میں مثلا یہ کہ کس چیز کی امپورٹنس ہے یا کس چیز کی اہمیت ہے. تو یہ میں چونکہ ادارے سے 5 برس سے واقف نہیں ہوں، ان کی پروگرس سے، ان کی بتدریج جو ترقی ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں ذرا سا آپ مجھے بتلائیں. تو انہوں نے مثلا اپنے طور پر یہ کہنے کی کوشش کی کہ یقیناً یہ اپنے مقام پر بڑی اہم بات ہے کہ انسان کا اپنا ایک عقیدہ ہے، اور میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں. انہوں نے یہ کچھ انداز سے کوشش کی کہ عقیدہ یقیناً ہے، مگر عقیدہ دلیل مانگتا ہے. اب میں ان کے لفظوں کو تھوڑا سا اور سیکل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ عقیدہ دلیل مانگتا ہے. مثلا یہ عقیدہ توحید ہے، دلیل تو ہو. عقیدہ رسالت ہے، دلیل تو ہو. عدالت کا عقیدہ ہے، دلیل تو ہو. اسی طرح سے ظاہر ہے کہ امامت و قیامت تک. تو اصول میں اگر آپ دیکھیں عقیدہ پختہ ہے، مگر عقیدہ دلیل مانگتا ہے. جب دلیل مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اتنا ان پریکٹس ہو، کتابی صورت میں نہیں کہہ رہا ہوں، کتابی نہیں، یعنی اتنا ان پریکٹس، اس کو میں نے آغاز میں کہا فعال ہو، کہ اس کا تعلق، اس کا ربط باطن ہر دور سے ہو. اگر وہ ربط باطن ہر دور سے نہیں ہے تو وہ کتابی ہے. آپ کو معلوم ہے کتابی ہے. توحید کے تعلق سے بھی علماء نے کہا ہے باقاعدہ ایک توحید ہے، توحید کتابی، ایک توحید فعلی. یہ 2 لفظ یاد رکھیں گے آپ، یعنی ایک ہے موجود، کلمہ ہے موجود،
کلمہ طیبہ ہے موجود، کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی فعالیت اس مرتبے پہ آ جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ جو مکتوبی ہے اب وہ مکتوبی نہ رہے بلکہ وہ فعلی بن جائے، وہ عملی بن جائے، اور جب عملی بنے تو پھر وہ انسان میں نمایاں ہو، انسان میں، یعنی فقط ایک تنہا انسان نہیں، جمیعت میں نمایاں ہو، جو جہاں کہیں بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے میں بحمداللہ مسلمان ہوں۔ تو اگر یہ مسلمانی کا اعلان اور اپنے تعلق خاطر کو اسلام سے پیش کرنے کی کوشش کی جائے تو کم سے کم ڈیمنسٹریٹ تو کرو نا کہ توحید کا عقیدہ تم میں کیسے نمایاں ہو رہا ہے، تم میں کیسے نمایاں ہو رہا ہے۔ فقط لکھنے کے لیے، کتاب کے لیے، دہرانے کے لیے، کسی سے اپنے اس اظہار کے لیے کہ جو آپ کے لیے گویا اعلان بنتا ہے کہ ہم اس مذہب پہ، وہ تو اپنی جگہ ہے، ارے وہ تو چھوڑ دیجئے، آج تو آپ کی صورت دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ مسلمان ہیں، تو آپ کو ان کے سامنے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ آپ سے کلمہ پڑھواتے نہیں ہیں، کلمہ دوسری طرح پڑھواتے ہیں، کلمہ اس وقت پڑھواتے ہیں جب آپ کے سر کاٹنا ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تم کلمہ پڑھو اب ہم تمہارا سر کاٹیں گے، تو وہ ایک دوسری کیفیت ہے۔ آپ جس قارے میں، جس خطے میں، جس ملک میں جی رہے ہیں وہاں کم از کم یہ ہونے کے امکانات فی الحال نہیں ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں فی الحال اس کے امکانات نہیں ہیں۔ تو اب اگر ایسی صورت ہے تو وہاں پر میرے لیے کوئی اور یعنی کلام کی گنجائش نہیں تھی، ان کی فرمائش نہیں، ان کی فہمائش پہ فرق ہے، فرمائش نہیں، فہمائش۔ اور وہ فہمائش کیسے ہوئی کہ ظاہر ہے کہ یہاں کے ماحول کو دیکھا ہوگا، یہاں کے آڈینس کو دیکھا ہوگا، یہاں پہ طرز تفکر کو دیکھا ہوگا، یہاں پہ طریق گفتار کو دیکھا ہوگا، یہاں پہ اس کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت کو دیکھا ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، تو ایک عنوان جو میرے ذہن میں فی الفور آیا اور جس کا اعلان میں نے ان سے نہیں کیا، میں آپ سے کر رہا ہوں، وہ ہے اصل اصول اور آل رسول۔ آپ اس عنوان کو برداشت کریں گے، آپ اس عنوان کو سنیں گے اور اس کو ایک طالب علم کی جانب سے سوغات کے طور پہ قبول کر لیں گے، یہ میں آپ سے تمنا رکھتا ہوں، یہ میری ایک ادنا سی خواہش ہے، اس کو بہرحال پورا کیجئے۔ اور اس میں جو لوگ آ رہے ہیں میرے لیے یہ بہت ہیں، یہ بہت ہیں، یقین جانیے یہ بہت ہیں، اس میں کسی اضافے یا کمی کا کوئی شکوہ نہیں، لیکن یہ بہت ہیں اس لیے کہ تعداد معقولیت سے دیکھی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں ممبر سے کر رہا ہوں اور لبرٹی لے رہا ہوں اور بہت قریب ہو کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے آ جائیے اب اس موضوع پر، یعنی میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس عنوان کے تحت کہ مجھے بیسس فراہم کیے ہیں اس گھرانے نے فار دا بیسکس، بیسس فار دا بیسکس، انگریزی میں اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، اصل اصول اور آل رسول کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، میں کرنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میری زبان اردو ہے، جتنے لفظ انگریزی کے استعمال کیے ہیں ان بچوں کے لیے جو اگر یہاں ہیں تو فبیہا، نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ پہ اگر سن لیں تو ان کو کم از کم سمجھ سکیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں ایک بیسس پرووائڈ میں نہیں کر رہا ہوں، آلریڈی پرووائڈڈ ہے، لیکن وہ بیسکس کو سمجھنے کے، اس کا مطلب کیا ہوا، وہ فنڈامنٹلز جو آپ کے پاس اصول میں 5 عدد ہیں جس کو آپ اصول دین کہتے ہیں، یقیناً اس کا اظہار آپ کے فروع میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ توحید فروع سے کٹی ہوئی کوئی شے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہمیں عدالت کا کوئی تصور فروع دین میں نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ رسالت ایک ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا منصب ہے مگر جھلک اس کی فروع دین میں نہیں ملتی، ایسا نہیں ہے کہ لفظ امامت آپ کے لیے فقط لفظ اصول میں ہو کے رہ گیا ہے مگر فروع میں اس کے کوئی امکانات ہی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لفظ قیامت آپ استعمال کرتے ہیں اصول میں مگر فروع میں قیامت کے آثار تو نمایاں ہی نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر بحث نہیں کریں گے کہ اصول فروع میں کتنے نمایاں ہیں، نہیں، یہ بحث نہیں ہے میری بحث کچھ اور ہے۔ میری بحث یہ ہے کہ اصل اصول کو آپ دیکھیں پیمانہ بنا کے آل رسول میں، میزان بنائیں ان کو، کسوٹی بنائیں ان کو، پرکھنے کی شے بنائیں ان کو، یعنی ان کو اسکیل بنائیں۔ لفظ میزان کو اگر کسی نے
آپ کے سامنے اعتبار سرکار رسالت مآب بطور حدیث پیش کر دیا، یا علی انت میزان الاعمال، تو اس کو حدیث میں پڑھنے کے بعد اس کو کوئی آپ ترازو دو پلڑوں والا نہ سمجھیے، اس کو کچھ اس انداز سے سمجھیے کہ جب جہاں جہاں جس وقت عمل اختیار کیا جائے گا وہاں پہ اس کا اسکیل اس کے ساتھ وہیں کہیں نزدیک ہے. وہ کہیں قیامت میں ایسا نہیں ہے بوری بند چیزیں آ رہی ہیں اور وہ تل رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جہاں میزان وہاں پر صاحب میزان بھی. اور اگر یہ کہہ دیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اعمال جو دنیا میں کیے جا رہے ہیں، جن کو کہ جانے سے پہلے جانے والا پہنچا دیتا ہے، وہ آپ کے عقب میں نہیں آ رہے ہیں، وہ آپ کا تعاقب کرتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ آپ ان کے تعاقب میں چلے جا رہے ہیں. اعمال کی یہ ڈیفینیشن ہے. اعمال کی اس کے علاوہ کوئی اور ڈیفینیشن نہیں ہے. جو کیا پہنچ گیا، وہ کوئی ایکیومولیٹ نہیں ہو رہا ہے کسی جگہ. آپ یہ کہیں کہ کوئی ڈیٹا بینک ہے جس کے اندر یہاں پہ ہوگا پھر ایک ٹرانسفر ہوگا وہ ڈیٹا تو اس کے پاس پہنچے گا، نہیں ہے. یہاں حرکت ہوئی، وہاں پہ خیر ہے برکت کی صورت میں، یا پھر عاقبت کے لیے تیار ہو جائیے عبرت کے اعتبار سے. دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں. تو اگر ایسی صورت ہے تو مجھے کہنے کی عزت حاصل کرنے دیجئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں عقیدہ ہے توحید کا. اور جب توحید کے عقیدے پر آپ بات کرتے ہیں تو جو آیت آپ نے کلام مجید کی سنی مجھ سے، میں نے مطلوع کیا آپ کی سماعتوں کے لیے. آل عمران کلام مجید کا تیسرا سورہ ہے جو فاتحہ و بقرہ کے بعد آنے والا ہے. ترتیب نزول میں اگر آپ جائیں یا آپ یہ پوچھیں کسی سے کہ یہ کہاں سورہ آیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مدنی زندگی میں جو 28 سورے آئے ہیں ان میں اس کا نشان تیسرا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ سرکار رسالت مآب پر 86 سورے آ چکے ہیں قلب محمد پر. اب یوں تو قرآن آنے واحد میں آ چکا ہے، مگر 86 سورے آ گئے، اس کے بعد 28 سوروں کو اور آنا ہے. ان 28 سوروں میں مدنی زندگی میں بعد بقرہ و انفال تیسرا سورہ ہے آل عمران. یہ آپ کے پاس آ گیا. اب آپ کو معلوم ہے کہ 13 برس کی مکی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی 10 برس کی سے زیادہ 10.5 کر دیجئے اس کو آپ، تو یوں سمجھیے کہ یہ ہو گئی مدنی زندگی. شروع کے سوروں میں یہ سورہ آ گیا. اس کی ایک 18ویں آیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. آپ اس کو پڑھتے ہیں، نہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی نگاہوں سے نہیں گزرا، یقیناً گزرا، مگر میں رک گیا اس آیت پر. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ ہے اللہ. انہ لا الہ الا ہوا، پورے کلام کا ایک ہی اگر آپ کہیں نیکٹار نکال لیجئے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں. لفظی ترجمے میں نہ الجھیے اس لیے کہ بات بہت دور چلی جائے گی. لفظی نہیں، وہ خود گواہی، وہ اپنی ذات پہ گواہ بن رہا ہے، وہ اپنی ذات پہ وٹنس ہے. یہ خود اصول قانون جو دنیا میں ہے اس کے تحت اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے کہ کوئی اپنے آپ پہ گواہ بن جائے. آپ کے جو قواعد و قوانین ہیں اس میں ذات پر گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ قانون مطلق حقیقی میں اس کی کوئی اور ہی کیفیت ہے، اس کی کوئی اور ہی ماہیت ہے، اس کی کوئی اور ہی حالت ہے کہ جہاں وہ خود اپنی ذات پہ گواہی دے رہا ہے. اب دیکھیے عجیب بات ہے، پہلے خود گواہ وہ بنے، اس کے بعد کہ والملائکۃ، اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے، تنہا ہے، یگانہ ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. یہ ملائکہ کی گواہی ہو گئی. اس کے بعد ایک اور منزل رہ جاتی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، صاحبان علم. اور اس کے بعد اب یہ ہے وہ زندگی جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اور وہ ہے ترجمے والی زندگی، قرآن کا ترجمہ.
قرآن کے دو طرح سے ترجمہ کر دیا اس آیت کے تعلق سے. ایک یہ کہہ کر صاحبان علم بھی گواہ ہیں اور گواہی اس کے عدل و قسط کی دیتے ہیں کہ وہ عدل پر قائم ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہو گیا کہ صاحبان علم وہ جو خود مرکز عدل و قسط ہیں. دونوں باتیں, دونوں ترجمے آپ کے پاس ہیں. مسلمانوں میں دونوں ہی ترجمے عام ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی خصوصیت ہے, دونوں تراجم ہیں. دونوں ترجمہ کرنے والے حیران نہیں ہیں, گھبراتے نہیں ہیں. اگر خدا کے تعلق سے گفتگو کی جائے تو اس کی ذات میں عادل مطلق ہونا لازم ہے. وہ ایبسولوٹ جسٹ ہے. یہ انگریزی کی اصطلاح, وہ ایبسولوٹ جسٹ ہے. جسٹس وہاں سے فروغ پاتا ہے. آپ سمجھیں, وہ ایبسولوٹ جسٹ ہے. اگر وہ ایبسولوٹ جسٹ ہے تو اس میں یہ کہیں باہر سے کسی صفت کا آنا, یہ آرگومنٹ ہے ان کا کہ جو کہتے ہیں نہیں اس کی ذات میں, اصل میں قائم بالقسط منسوب ہے اس وقت صاحبان علم سے, اولو العلم سے, جو عدل و قسط پر قائم ہیں. ظاہر ہے کہ گواہ بننے کے لیے, دیکھیے بہت اہم بات کیجئے, ان کا اسکول یہ کہتا ہے گواہ بننے کے لیے جو بنیادی بات ہے وہ ہے عدل. ملائکہ سے عصمت ثابت ہے, لیکن جہاں پریشانی عصمت سے ہو رہی ہے اس عصمت کی ایکویلنسی عدل و قسط کے لفظ میں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جہاں ظلم ہو جائے پھر وہ معصوم نہیں ہوتا. آپ دونوں آرگومنٹس کو دیکھیں گے اور میں چاہوں گا کہ اس کی پذیرائی کریں, میری نہیں کریں, وہ ترجمہ کرنے والوں کی کہ جنہوں نے بڑی محنت کی ہے. آپ کے پاس ایسا نہیں ہے, آپ پاس انگریزی میں میر احمد علی کو آپ یقیناً دیکھتے ہوں گے, اور اس پہ اہم ترین بات یہ ہے کہ الحاج آغا آیت اللہ ہے, مرزا مہدی پویا ہے یزدی علی اللہ مقامہ, ان کے تو حاشیے اس کے اوپر کھلے ہوئے ہیں. اس آیت پہ تو جا کے خاص طور پہ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے کس پوائنٹ آف ویو کو ٹیک اپ کیا ہے. یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یقیناً سے ایڈوربیل کلوز قواعد کے روح سے, گرامر کی روح سے, اصول کی روح, سب کچھ اپنے مقام پر ہے. میں اس میں نہیں الجھاؤں گا, آپ کے لیے بہت بار بن جائے گی یہ تقریر, اس لیے کہ جب کبھی توحید پر گفتگو ہوئی ہے ہمیشہ وہ گفتگو یا تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بہت ڈرائی سبجیکٹ ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اتنا ادق ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اصول میں بھی اصل بن کے رہ جاتا ہے, تو وہاں دقت ہو جاتی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا گروہ ہے, دیکھیے بہت اہم بات کر رہا ہوں, ایک ایسا گروہ ہے جس کو اولو العلم کہا جا رہا ہے. دیکھیے امام صادق آپ کے تعلق سے ایک بات کرتے ہیں کہ میرے شیعہ اولو الالباب ہیں. جہاں جہاں لفظ اولو الالباب آئے گا قرآن میں وہ اس سے مراد ان کے شیعہ ہیں. نہ میں اپنی طرف اشارہ کروں گا نہ آپ کی طرف اشارہ کروں گا, اس لیے اس پر ایک عدد, یعنی کلوز نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ کنڈیشن موجود ہے, اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ مزاج دانے معصوم تو ہو, وہ سمجھے تو کہ عصمت چاہتی کیا ہے, وہ سمجھیں تو کہ معصوم چاہتا کیا ہے. آپ اس کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں اور کہیں ہم تمہارے شیعہ ہیں, تو پھر یہ تو حد ہو جائے گی نا, یہ تو ضد ہے. نسبت اگر کسی کو مجھ سے ہونی ہے تو بھائی میری کچھ شرائط ہیں, اب اگر میری شرائط کے ساتھ منسوب ہونا چاہتے ہو تو بسم اللہ, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ منسوب آپ سے ہونا چاہتے ہیں, فکر آپ کی نہیں چاہیے, ذہن آپ کا نہیں چاہیے, دماغ ہم آپ کا فالو نہیں کریں گے, حکم کی تعمیل ہم نہیں کریں گے, منسوب آپ سے ہونا چاہتے ہیں. تو اگر نسبت چاہیے تو نسبت فقط جذبے کا نام نہیں ہے, اطاعت کا نام نسبت ہے. تو ایسی صورت میں جب اولو العلم کا تذکرہ کیا گیا تو وہاں پہ ہمارے پاس بڑی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, جن لوگوں نے یا وہ ترجمہ کرنے والوں نے جنہوں نے راسخون فی العلم میں یہ کہا کہ یہ ہر عہد کے صاحبان علم ہیں, ایسے ترجمے ہوئے ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے راسخ فی العلم کہا ہے کہ جو علم رکھتے ہیں, جاننے والے ہیں, پہچاننے والے ہیں, اس میں سب کو داخل کر دیا. مثلا اگر کوئی فرض کیجئے آپ یہ کہیں فقیہ ہے, کوئی اگر آپ یہ کہیں مرجع ہے, کوئی اگر آپ یہ کہیں کہ مثلا یہ کہ صوفی ہے, کوئی آپ کہیں ولی ہے, کوئی عالم ہے, کوئی فاضل ہے, جو بھی چاہے کہیں, انہوں نے کہا بہرحال جاننے والے
وہ اس میں شامل ہے، وہ اس کو اسی لیے راسخون فی العلم. چلیے راسخون فی العلم میں آپ نے کوئی گنجائش نکال لی، مجھے نہیں پتا وہ گنجائش کیسے نکلی. اگر عصمت سے قریب ہوتے تو وہاں بھی آپ کا دخل نہیں تھا. اگر معصوم کے قول سے نزدیک ہو تو راسخ فی العلم میں امکان ہی نہیں ہے کسی ایسے ویسے کا. اسی طرح جیسے یہ بات ختم ہوئی، آ جائیے قرآن نے اس کو اور سخت کر دیا، اس راسخ فی العلم کو. آپ سمجھیں نا، وہاں راسخ فی العلم کے لیے کہا، کب کہا؟ جب محکمات و متشابہات کی بات ہوئی کہ دیکھو کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، اور کوشش اس امر کی کرو کہ محکم کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ظاہر ہے محکم تو اصل قرآن ہے، لیکن متشابہ میں شبہات کو پیدا نہ کرو، بلکہ ایمبیگوٹی کو دور کرو جب تک کہ اس کو اپلائی نہ کر دو محکم کے اوپر. یہ قرآن کا طریقہ کار ہے، طرز تفکر ہے. اور سنو، جو لوگ اصل میں دین میں فتنہ چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں، جو دین میں یوں سمجھیے کہ تقسیم چاہتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ دل سے تعویل کرتے ہیں، مگر اصل میں تو اس کی تعویل اللہ جانتا ہے، یا وہ جو راسخون فی العلم ہے. یہ آل عمران میں شروع میں آیت آ گئی، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اللہ کی حکمت، اس کا علم. جانتا تھا کہ یہ راسخ فی العلم میں منہ شگافیاں کریں گے. آگے آیت آپ کہتے ہیں آ گئی، 18ویں آیت آئی، انہوں نے کہا شہد اللہ. اب کرو، اب دیکھو کہ وہ کون کون عالم ہے جو ہم پہ گواہ بنتے ہیں. آپ سمجھے؟ کتاب کی آیتیں محکمات و متشابہات میں تو فتنہ پیدا کر دیا کہ یہ جو مولوی ہے، یہ جو صوفی ہے، یہ جو ولی ہے، یہ بھی راسخ فی العلم میں چلے گا. لیکن شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. صحیح اللہ اپنی ذات پہ گواہ بن رہا ہے، ملائکہ اس کی ذات کی گواہی دے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ معصوم ہیں. تو اب دو کیفیتوں کے ساتھ تیسری ایسی کوئی کیفیت داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مزاج ایک نہ ہو. اور یہاں مزاج کا مطلب موڈ کے معنوں میں نہیں ہے مزاج. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں بات ہو رہی ہے علم کی. کیوں؟ اس لیے کہ نام آ گیا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. ملائکہ کہہ چکے تھے جتنا تو نے دیا ہے اتنا معلوم ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. تو یہ ہے وہ تعلیم جو اولو العلم میں آ کے، مگر اس کے ساتھ یہ کہا دیکھو صاحبان علم جو عدل و قسط کے مرکز پر قائم ہیں، وہ ہیں صاحبان علم. جب وہ صاحبان علم ہیں تو یہ دوسری منزل راسخون فی العلم نے جب اپنے آپ کو یعنی اگر میں آپ سے کہوں ایک لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، جب اپنے آپ کو ظاہر کیا، منکشف کیا، انکشاف ہوا، تو اولو العلم میں آ کے بیٹھ گئے. اور جب اولو العلم میں آ گئے تو پھر توحید کی گفتگو ہو رہی ہے. ان پریکٹس دیکھنا چاہتے ہیں، تم کو ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یگانہ ہے، سب کچھ اپنے مقام پر ہے. مگر دیکھو یہ وہ صاحبان علم ہیں جو گواہی دے چکے ہیں کہ وہ ایک ہے. اگر وہ ایک ہے تو اس کی گواہی کے ساتھ ساتھ ایک بات کو یاد رکھنا، اب جب کبھی توحید پر کوئی ضرب کاری لگے گی تو ہم غیر معصوم سے مدد طلب نہیں کریں گے. بہت عجیب بات کر رہا ہوں، بہت عجیب بات کر رہا ہوں. توحید، اب اگر توحید پر ضرب بدر میں لگ رہی ہے، توحید پہ ضرب توبہ کی آیتوں کے لے جانے کے تعلق سے کوئی بن رہی ہے، توحید پہ کوئی ضرب کاری کسی ایسی صورت میں ہو رہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جہاں پہ خدا کی وحدانیت کو کوئی جھنجھوڑنا چاہتا ہے، متزلزل کرنا چاہتا ہے، تو آسمان سے اتر کے آنے والا نہیں ہے. اس نے اپنے بندگان خاص میں چند کو اولو العلم کی منزل پہ رکھ کے یہ بتایا ہے کہ یہ ہماری ذات پر گواہ ہے. تو اب یہ ہمارے محافظ یعنی توحید کے محافظ یہ ہیں. اب یہاں پہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے لوگوں کو بہت جلدی، اور کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی کسی محافظ کی ضرورت ہے. بھائی اللہ کو ہٹائیے، وحدانیت کو تو ہے، توحید کو تو ہے. اب اگر یہ بھی برداشت نہیں ہے تو پھر حق و باطل کا معرکہ وہ یزید کے ساتھ کیا ہوا، اس کی وضاحت آپ مجھے کر کے بتائیں کہ وہ کس پر ضربے کاری تھی، وہ کون سے اصول تھے جو زد پہ تھے، وہ کون سے فنڈامنٹلز یا بیسکس تھے جس کے لیے حسین نکل آئے تھے. یہ تو آپ بتائیں گے.
اگر کسی کو گھبراہٹ یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تو خود اپنا محافظ، اللہ کو کسی محافظ کی کیا ضرورت ہے، ارے بھائی وہاں اللہ اور بندے کی گفتگو نہیں ہے، بات ہو رہی ہے اس نظریے کی جس کو عملیہ بننا ہے، جس کو قیامت تک کے لیے فعال رہنا ہے۔ یہ توحید کو جو خون جگر دیا ہے نا جس گھرانے نے، کبھی اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں، زحمت کریں کہ یہ توحید کیسے فعال ہے۔ نیہلزم کا فلسفہ آپ نہیں جانتے، ایتھیزم کا فلسفہ آپ نہیں جانتے، خدا فراموشی کو آپ نہیں جانتے، کس نے کب کب کہاں کہاں خدا کو یاد دلایا ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ یعنی آپ جب کہتے ہیں نا زیارت پہ جانے والے جب یہ کہتے ہیں کہ میں آ گیا، کس کے پاس آ گیا بھائی، کس کے پاس آ گیا؟ وہاں معلوم ہوا آپ نے کہا بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ، سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں اللہ، زیارت پہ جا رہے ہیں، امام رضا کی زیارت ہے، امام حسین کی زیارت ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہوں، یہ ہے زیارت کا ترجمہ۔ اللہ زیارتوں میں ایسے ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ ہستیاں ہیں، میری بات کو بہت غور سے، یہ وہ ہستیاں جن کی طرف جائیں تو خدا یاد آ جائے۔ تو ہر زمانے دیکھیں ہم سب انسان ہیں، یہ خدا فراموشی جو ہے نا یہ بس سمجھیے کہ یہ ابلیس کی مہربانی ہے۔ کبھی کبھی میں اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، کیا آپ نہیں اچھے سبق کو دہرانا اسی لیے تو پڑھتا ہے کہ بھول نہ جاؤں، تو یہ زیارتوں پہ آپ جاتے ہیں اسی لیے تو آپ جاتے ہیں، یہ بار بار تکرار یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ذرا سے خد و خال محو ہونے لگے، ایک مرتبہ اس دروازے پہ چلے جائیے، پھر ایک مرتبہ ہویدا ہو گئی توحید، پھر ایک مرتبہ توحید آشکار ہو گئی، پھر ایک مرتبہ اللہ کا جلوہ نمایاں ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں گے ہاں خدا اپنی شان سے نظر آیا۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ مظاہر کو رکھنا ضروری ہے، اگر وہ مظاہر ایلیمینیٹ کر دیے جائیں تو خدا مشکوک ہو جائے گا، یہ لفظ یاد رکھیں آپ۔ یعنی یقین اگر خدا پہ رکھنا ہے تو ان کے آستانے پہ جاؤ، خدا پر یقین رکھنا ہے، خدا پہ یقین رکھنا ہے تو دیکھو ہر دور میں تمہارے لیے ہم نے انتظام کر دیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے توحید کو امام غزالی نہیں بچائیں گے۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہی تو میں نے کہا فعالیت کتنا متحرک رکھا ہے فلسفہ وحدانیت کو، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ امام غزالی وہاں بچانے جا رہے ہیں نہ ملا صدرہ یہاں بچانے آ رہے ہیں، نہیں، میں تو دونوں نام لے رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے بھی آ جائیں تو آ جائیں، کام آ جائیں، اردو کا محاورہ ہے اپنے بھی کام آ گئے، لیکن راہ خیر میں کام آ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کام آ رہے ہیں، ثواب ہی ثواب ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے نہ کسی مفسر نے، نہ کسی محدث نے، نہ کسی مورخ نے ہمارے کم از کم یہ نہیں کہا کہ ہم کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، نہیں، یہ گھرانہ واحد گھرانہ ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، دیکھو یہ گھرانہ واحد گھرانہ ہے کہ انہوں نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ جو آپ کا دل کھنچتا ہے نا، کبھی آپ نے سوچا، کبھی اس کی کوئی آپ نے کسی سے، یہاں پہ تو آپ جس خطے میں جی رہے ہیں، کبھی اس کی سائنٹیفک توجیہ بھی پوچھیے کہ آخر یہ کون سا میگنیٹ ہے یا یہ کون سی میگنیٹک فیلڈ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا ہے، پھر دل کی تڑپ، پھر دل کی تمنا، پھر خواہش، اس کے بعد لگن کے ساتھ جذبہ، جذبے کے ساتھ فدویت کے ساتھ اس فدویت کے ساتھ کہ جائیں واپس نہ آئیں تو پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی راہ میں ہم ختم ہو گئے۔ ابھی کسی نے مجھے اطلاع دی مثلا یہ کہ اربعینی کے تعلق سے کہ کچھ وہاں پہ شہادتیں واقع ہو گئیں، مثلا ماتم کرتے ہوئے یا ماتم کے دوران، اب اس میں کوئی تدبیر کا لفظ استعمال کرے، کوئی زنجیر کا لفظ استعمال کرے، کوئی قمع کا لفظ استعمال کرے، وہ اپنی جگہ ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جائیں گی۔ کسی آلے کو یعنی بحث کا عنوان نہ بنائیے الہ اور اللہ کو سمجھنے کے لیے، کسی آلے کو نہ بنائیں، اس لیے کہ یہ تو
اپنی اپنی ایک قسمت ہے، اپنا اپنا نصیب ہے، اور یہ بہرحال یہ بہت بلند باتیں ہیں، اس کو گفتگو میں نہ لائیں تو بہتر ہے. ہم کسی کے عمل پر حکم نہیں بنتے، یہ کسی کے عمل پہ حکم بننا کہتے ہیں. جب آپ کسی کو آبجیکٹ کرتے ہیں نا تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کیا تم میرے عمل پہ حکم ہو؟ تو کوئی کسی کے عمل پہ حکم نہیں ہے. خیر کی دعا کیجئے، خیر کی دعا کیجئے. تو وہاں پہ گزر گئے، تو گزرنے والا گزر رہا ہے، گھبرا نہیں رہا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ مظہر خدا کے پاس ہوں، اور جب مظہر خدا کے پاس ہوں تو پیش خدا یہ لے جانے والا ہے. یہ دو لفظ یاد رکھیں گے آپ، مظہر خدا ہی پیش خدا لے کے جاتا ہے. جو مظہر خدا کا نہیں ہوتا وہ خدا کے سامنے بندوں کو پیش نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مظہر خدا پیش خدا لے جاتا ہے، اور یہ یقین کے عالم میں نہیں، معزون لے جاتا ہے، یعنی اذن پایا ہوا لے جاتا ہے کہ تجھے یہ حق دے رہا ہوں، تو لے کے ان کو آ جا. آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ یہ اس لیے اہم بات ہے کہ ہمارے پاس اس انداز سے نہ سوچا جا رہا ہے، نہ سمجھا جا رہا ہے. بس ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ لا الہ الا اللہ ہے، ایک صندوق ہے، اس پہ تالا ہے اور اس میں یہ ہے. اب یہ عقیدہ ہے بھائی، عقیدہ ہے، اس کو کیا چھیڑنا؟ ایسے جیسے اگر چھیڑیں گے تو اٹھ کے مارنے لگے گا. ارے بھائی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ پہلے سمجھیے تو صحیح کہ کس کس کی زندگی میں اس کا اثر و نفوذ ہے. تو وہ جو راسخون فی العلم تھے کہ جہاں بٹوارا ہوا اور کہنے لگے یہ علماء، اس سے مراد علماء ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آ جائیے اس کو پروردگار نے کہا اور اس کو سخت شکنجے میں کس دوں اور کہوں یہ اولو العلم ہے. تو اب معلوم یہ ہوا، اب دائیں بائیں دیکھنا شروع ہوئے کہ ہم کہاں ہیں اس میں. یا تو اللہ گواہ بن رہا ہے، یا ملائکہ گواہ ہیں، یا اولو العلم. اب اولو العلم کے تعلق سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ بہت بڑے ایپسٹمولوجسٹ ہیں، دنیا کے بہت بڑے ریشنلسٹ ہیں، انہوں نے عقل کی بنیاد پہ خدا کو ثابت کر دیا، اب وہ اولو العلم ہیں. نہیں، اس میں جو مرکز عدالت و خست کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب یہ آنے واحد کے لیے بھی غیر خدا نے دل میں کبھی سرایت نہ کیا ہو. جیسے چونٹی کی رفتار ہے نا، آپ نے سنا ہے نا شرک کی رفتار کبھی کبھی کیسے ہوتی ہے، وہ اس سے بھی خفیف ہوتی ہے، اس سے بھی ہلکی ہوتی ہے. سیاہ رات میں تاریک چٹان، تاریک پتھر، اور اس کے اوپر ایک سیاہ چونٹی، جس طرح سے حرکت کرتی ہے شرک کی بھی موومنٹ ایسے ہی ہوتی ہے. ایسے ہی موومنٹ ہے شرک کی، کوئی بہت پامپس موومنٹ نہیں ہوتی کہ وہ لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. نہیں، ذرا سا بس بیج بو کے چلے جانا ہے، ذرا سا کچھ کہہ کے نکل جانا ہے. ارے بھائی ان کو کیا پکار رہے ہو، اس کو ڈاکٹر کے پاس جاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ زندگی ہے نا، سب کی زندگی ہے، ہم سب اسی سے گزر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کسی نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے روکا نہیں ہے. جاؤ تو صحیح ڈاکٹر کے پاس نا، آپ طبیب تو صحیح تلاش کر لو. تو توحید کے طبیب کے پاس جاؤ نا بھائی. اولو العلم قائما بالقسط ڈیمانڈ کر رہی ہے، توحید نہیں، شہادت نہیں، توحید پہ گواہی ڈیمانڈ کرتی ہے. جب تک عدل اور قسط طبیعت میں نہ ہو، فطرت میں نہ ہو، نہیں سرشت میں نہ ہو، نہیں تینت میں نہ ہو، اس وقت تک آپ کوالیفائی نہیں کرتے. اور پھر یہ ودیعت ہو، اکتساب کے نتیجے میں توحید نہیں، من لدن توحید ہو، اس کی بارگاہ سے توحید مل رہی ہو، تو وہاں پہ اب جب یہ دوسری منزل آگئی، تقریر ختم کروں گا میں، آخری 10-15 منٹ ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ادارہ بہت ذمہ دار ہے، پابند ہے، اور اس کے بعد ادارے کے ماتم بھی ہوگا اور ہونا چاہیے. اور جو بھی ہمارے پاس نوحہ خان پڑھنے والے ہیں، جس طرح سے بھی انہوں نے اس امر کو تفویض کیا ہے، اس کو باقی رکھیے، اس لیے کہ آخری ایام ہیں یہ عزاداری کے تعلق سے، مجلسوں کے تعلق سے، اور پھر پتہ نہیں کب موقع ملتا ہے نہیں ملتا. ہمیشہ یاد رکھیے مجلس میں آتے ہوئے اس چیز کو سوچیے، یہ آپ کی یعنی میرے حضور میں حاضری نہیں ہے. جن کے حضور میں آپ حاضر ہیں تو پھر ایسا لگے کہ یہ حضور کی حاضری اگر یہیں سے اٹھا لے تو پھر وہ حضور غیب میں تبدیل نہ ہو.
یعنی یہیں سے اٹھے یہیں پہنچ گئے، بس اتنی ہے، یہ ہے مجلس کی کیفیت. اب اگر اس مجلس کی کیفیت ہے تو آگے بڑھ جائیے. انہوں نے کہا کہ سنو بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، راسخون فی العلم تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، اولو العلم ہم نے کہہ دیا، اب ان پریکٹس بتائیں گے، اب ہم بتائیں گے، اب ہم بتائیں گے ان پریکٹس، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیں نا، یہی تو کمال ہے علم کا، نالج کا یہی تو کمال ہے. علم کی انتہا یہی تو ہے نا کہ عمل کی صورت اختیار کر جائے. امیر المومنین نے یہی کہا وہ علم بیکار ہے کہ جو دعوت عمل نہ دے. یہ امیر المومنین کے لفظ ہیں، وہ علم بیکار ہے جو دعوت عمل نہ دے. اس کا مطلب یہ ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ علم ایک ہاتف کی صورت اختیار کرتا ہے اور وہ بار بار عمل کو پکارتا رہتا ہے. اگر عمل اس آواز پر لبیک نہ کہے تو علم وہاں سے منتقل ہو جاتا ہے. یہ ہے نا، آپ کو معلوم ہے میں بہت تیز گفتگو کرنے کا قائل ہوں، نہیں معلوم یہ کب تک سلسلہ رہے گا، مگر جب تک جان ہے اور اس وقت تک ظاہر ہے کہ گفتگو کا طریقہ بھی یہی رہے گا. ہاں اب آ جائیے. انہوں نے کہا کہ نہیں بہت ہو گیا، تم نہیں سمجھے. آل عمران میں ہم نے تمہیں شروع میں بتایا راسخ فی العلم ہے جو کہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہیں قرآن پر، وہ بتائیں گے کہ محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے. اور اگر تم کہیں تمہارے دل میں شکوک و شبہات ہو متشابہات کے تعلق سے، شک شبہ ایبسرڈ ہے، متشابہات ایمبیگوٹی ہے، کس پر؟ بر بنائے علم. اس کو پختہ کریں گے راسخون فی العلم، تم کو محکم کی طرف متوجہ کر کے. یہ پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جن کو ہم نے اولو العلم کہا، جو ہماری ذات پہ گواہ بن رہے ہیں. جو ہماری ذات پہ گواہ بن رہا ہے وہ ہمارے کلام پہ گواہ نہیں بنے گا. آپ یہ کہیں کہ ایسا لگا جیسے کلام الگ ہے اور متکلم الگ ہے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. ہماری ذات ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کلام ہم سے وابستہ ہے، عین صفت ہے نا، عین ذات ہے نا. تو اگر یہ ہے تو گواہ کس پہ بن رہے ہیں؟ خالی کسی ایبسٹریکٹ کے اوپر نہیں، اس حقیقت اولا پر، اس ایبسولوٹ ریالٹی پر کہ جو اپنے کلام کے ساتھ جلوہ کر رہی ہے. تو وہ ہو گئے اولو العلم. اب تم پھر بھی نہیں سمجھتے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اب حجت نہ کرنا، اور خاص طور پہ حجت اس وقت نہ ہو جبکہ علم آ چکا ہے. بہت عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، علم آ چکا ہے. حجتیں مانی نہیں جاتی، علم آ جانے کے بعد از روئے قرآن نہ آرگیومنٹ ہے نہ دلیل ہے سوا اس کے کہ انسان ایکسپٹ کرے. ایکسپٹ کرتے ہو تو آ جاؤ اس قافلے میں، ریجیکٹ کرتے ہو تو کم از کم تمہیں نصارہ نجران میں لے کے جا کے کھڑا کر دیں گے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. علم میں آ گیا، علم آ گیا نا، پورا علم آ گیا. اولو العلم سے آ رہا ہے یہ تسلسل. دیکھ رہے ہیں آپ، وہاں پہ کسی کو تو منتخب کیا ہوگا نا. اب وہ جس کو منتخب کیا دنیا کے لیے کھولنا تھا کہ ہماری نگاہ انتخاب کیا ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. وہ شروع کی پہلی 7 آیتوں میں، وہ آیت راسخ فی العلم، یہ اولو العلم 18ویں آیت، یہاں تے آتے 61ویں آیت. 59 60 61 کے درمیان یہ پوری بحث ہے عیسیٰ کے تعلق سے کہ ہم تمہیں کہہ چکے ہیں کہ اللہ ایک، وہ معبود حقیقی، وہ سب کا پیدا کرنے والا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ کوئی اس کا بیٹا، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. عیسیٰ کی مثال بھی انما مثل عیسیٰ کیا ہے؟ کیا مثال ہے عیسیٰ کی؟ کا مثل آدم، آدم کی مثال ہے. ہم نے تو آدم کی طرح اس کو بنایا، ٹھیک ہے. وہاں پہ دونوں نہیں تھے، ہم نے پیدا کر دیا. یہاں پہ ایک کو رکھ کے ایک کو نہیں رکھا، پیدا کر دیا. یہ تو ہمارا اختیار ہے بھائی، یہ تو ہمارا اختیار، ہمارے اختیار پہ گفتگو کہ ہم کیسے پیدا کر دیتے ہیں. کبھی مکھی کو نہیں پوچھا، کبھی مچھر کو نہیں پوچھا، لیکن اس کو ضرور پوچھتے ہو کیوں؟ تم جیسا نظر آتا ہے. فقط یہ لبرٹی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نہ الجھے اس گفتگو میں، تم جیسا مجھ جیسا اس جیسا نہیں، وہ جانتا ہے کون کس جیسا ہے. تو اب اگر یہ کیفیت ہو گئی، انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اب ہم کھول رہے ہیں. وہ جو راسخ فی العلم تھے، وہ جو صاحبان علم، اولو العلم کا مطلب صاحبان علم،
اردو کی اصطلاح ہے یہ ہو سکتا ہے کہ حق ادا نہ کرے، مگر کیا کروں، یہی بہترین ترجمہ ہے اس وقت اردو زبان میں. جیسے اولو الالباب صاحبان عقل، جیسے اولو العلم صاحبان علم، یعنی وہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا علم رکھتے ہیں. تو اگر علم رکھ رہے ہیں، حجت کے یعنی علم کے آ جانے کے بعد حجت نہیں ہے، آرگومنٹ اب نہیں کرنا ان سے. سنو، اب آرگومنٹ دیکھیں بہت غور سے سنیے جملے کو، آرگومنٹ پیش نہیں کرنا، بچوں کو پیش کر دو، بیٹی کو پیش کر دو، اپنے نفس کو پیش کر دو. دلیل بنیں گے اس علم پر جو عقیدہ توحید سے مربوط ہے. یہ میں نے کوشش کی ہے اپنے سننے والوں کے لیے. دلیل بن رہے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے دلیل کہ کائنات کب سے بنی، اس پہ دلیل نہیں بن رہے کہ شمس و قمر کب تیار ہوئے، اس پہ دلیل نہیں بن رہے قیامت کب آئے گی. ارے اس کی ذات پہ جو خلاق ہے، جو خالق ہے، جو قدرت رکھتا ہے، جس کی مشیت ہے، جس کا ارادہ ہے، جس کی حکمت ہے، جو عزیز بھی ہے، جو حکیم بھی ہے، جو جبار بھی ہے، جو متکبر بھی ہے، یعنی سب پر گواہ بن رہے ہیں. یہ ہم نے کھول دیا ان کو. کبھی راسخ فی العلم کہیں گے، کبھی اولو العلم کہیں گے، کبھی ہم یہ کہیں گے عقیدہ توحید کو بچانے والے یہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. اب زندگی گزرتی رہی، نصارہ نجران دیکھ کے چلے گئے. یہ نصارہ نجران ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں. مسلمان تو شاید ڈر جاتا. نصارہ نے صورتوں کو دیکھا، سیرت نہیں کہہ رہا ہوں، سیرت نہیں. کیا علم ہوگا، یعنی ہیبر علماء ہیں عیسائی، بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے چوغے، اور کہتے ہیں کہ ایسے لوگ نہیں دیکھے. یعنی خود اپنی جگہ ایسے جیسے گویا خود منور، ان کا یہ عالم ہے. اور جب ان کو دیکھا کہ اب حجت نہیں، علم آ جانے کے بعد کوئی بحث، کوئی مباحثہ نہیں، کوئی نہیں گفتگو، اب گفتگو نہیں ہوگی. دیکھیے بڑی عجیب بات میں نے کہا فعالیت ہے. آپ جس دین سے وابستہ ہے اس میں فعالیت ہے، یعنی موومنٹ ہے. سمجھ رہے نا؟ میرے آپ کے عمل کرنے سے توحید کو نہیں بچنا ہے. کوئی ایسی تحریک ہے کہ جو قیامت تک کے لیے اس کو موونگ فورس بنا کے رکھتی ہے، اور یہ ہے. انہوں نے کہا بلاؤ. تو اب آپ کو معلوم ہے اب نا ہمیں 2 بیٹے آ رہے ہیں، جو کہ بیٹے ہیں قرآن کہتا ہے، مورخ کہتا ہے تو نواسے تھے. انہوں نے کہا نساء میں بیٹی آ گئی. وہ کہہ رہے ہیں نساء کا مطلب تو عورت ہوتا ہے. وہ لغت میں الجھ کے رہ گئے. ان کو نہیں پتا کہ عصمت جو ہے وہ لغت سے نہیں چلتی. معصومیت کا تعلق لغت سے نہیں ہے، ماورائے لغت ہے معصوم، ماورائے لغت ہے. تو اب اگر ماورائے لغت ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تو اور مصیبت آ گئی انفسنا کی منزل پر کہ یہ سیلف باہر کیسے ہوتا ہے. اب نفس کا ترجمہ سیلف کیا، سیلف کا ترجمہ کچھ اور نہیں ہو سکتا، وہ تو اندر ہوتا ہے. تو یہ باہر کیسے آ گیا؟ تو اگر انا وعلی من نور واحد کی حدیث پیش نظر رہتی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ابنا میں آتے ہیں فرزند مگر جاتے ہیں نواسے. نساء میں بیویاں ہوتی ہیں گھر میں مگر باہر آتی ہے فاطمہ زہرا. نفس میں تو تنہا رسول کو جانا تھا، یہ علی کو جو لے کے آ گئے تو پہلے سے بتا دیا کہ دیکھو مباہلے میں لا رہا ہوں، کبھی لا اور آگے آ کے کچھ کہوں گا کہ یہ ہے مولا. تو وہ الست اولا بکم من انفسکم جو ہے نا، کہ تمہارے نفسوں پر، میرا نفس ہے نا، جو میرا نفس ہے وہ تمہارے نفسوں پہ قدرت تو رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ تو تمہارے نفسوں پہ یہ مقدور ہے، اس کی قدرت ہے. یعنی میں کیا عرض کروں آپ سے، آگے بڑھ کے ایک جملہ کہوں کہ اگر خدا کی طرف سے حکم مل جائے جان نکال لے اس میں سے تو ناک جان بھی نکال لے. حیات کو دینا ہے تو حیات کو بھی دے دے. گھبراتے کیوں ہیں؟ گھبراتے کیوں ہیں؟ نفس نبی کو سمجھو تو صحیح کہ نفس کی منزل کیا ہے. نفس نبی تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اور ایسی بات نہیں ہے. اب کوئی چونکہ حجت اس طرح سے ہم نے پیش کر دی ہے، اب اس کے بعد یہ کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، گڑ گڑا کے دعا مانگو. ثم نبتہل، جس کو مباہلہ یہیں سے نکلا، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور کیا ہوگی بد دعا؟
جھوٹوں پر، بہتان باندھنے والوں پر، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. یعنی جو اللہ کی لعنت کو انووک کرے ان پرسن خود. یہ ریپریزنٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں. تو کربلا کے میدان تک آتے آتے یہ ایک رہ گیا، ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا خامس آل ابا. وقت گزرتا رہا، ظاہر ہے کہ سرکار رسالت میں آپ کا جانا، پھر اس کے بعد بیٹی کا چلے جانا، پھر اس کے بعد خود نفس کا گزر جانا، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ فرزندان رسول میں ایک فرزند کا چلے جانا. اب ایک رہ گیا، ایک رہ گیا. اور وہ یہ ایک حق نہیں رکھتا کہ ابھی 50 برس ہوئے ہیں گزر کے اور 52 یا 53 برس ہوئے ہیں تم نے مجھے مباہلے میں دیکھا ہے اور میں نے توحید کے عقیدے پہ گواہی دی ہے. دیکھیے بہت عجیب بات کر رہا ہوں. میں توحید کے عقیدے پہ جس سے دنیا کا نظام باقی ہے، خلافت نہیں، ملوکیت نہیں، حکومت نہیں، سلطنت نہیں، شاہی نہیں، اللہ کی قدرت جیسے باقی ہے نا، میں نے قدرت الہی پہ میں نے گواہی دی ہے. اور 50 برس گزرے. اب اگر وہی حسین، تقریر ختم کر رہا ہوں 5 منٹ، وہی حسین کیا خیال ہے آپ کا جب جائے مقابل لشکر اور یہ کہتا ہوا پایا جائے کہ ام علی شریعت بدلتہا ام علی سنت غیرتہا، کیا میں نے کوئی تبدیل کر دی ہے سنت؟ کیا میں کوئی اور دین لے آیا؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کر دی؟ کیا میں نے اس منہاج کو جس کو آپ کہتے ہیں شریعت کا راستہ ہے اس میں نے کوئی شگاف ڈال دیا؟ کیا میں نے کوئی رخنہ دین میں پیدا کر دیا؟ کوئی میں نے فتنہ پیدا کر دیا؟ کوئی میں نے فساد پیدا کر دیا؟ ارے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی حاکمیت کو منوانا چاہتا ہوں. بس تقریر ختم کر رہا ہوں میں آپ سے. اس کی حاکمیت کو، تو اس کی حاکمیت کو حسین ابن علی. تو اب آپ یہ کہیں قربانی دینا ہے نا، قربانی دینا ہے. رسول نے قربانی نہیں دی تھی. بہت عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. رسول نے قربانی نہیں دی، لے کے آئے تھے، میدان میں لے کے آئے ہیں. اور حسین کو تو کہتے ہیں جس طرح لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں ابا کا دامن ڈال دیا ہے حسین ابن علی پر، فقط اس لیے کہ کہیں شمس کی تمازت یا آفتاب کی حدت میرے بیٹے کو زحمت میں مبتلا نہ کر دے. جبکہ آفتاب کی کرنیں ہوتی ہیں، ضوء کہتے ہیں آپ کبھی کبھی، سورج کی کرنیں، شمس کی ضوء، یعنی کسی تاریک شے کو جو منور کر دے. مگر اس میں حدت اور اس کی اتنی شدت کہ حسین ابن علی کو یاد ہے کہ نانا میرے جد کس طرح سے مجھے مباہلے میں لے کے آئے تھے. بالکل بعین ہی یہی کیفیت ہے علی اصغر حسین کی بھی. وہاں کوئی مباہلہ نہیں ہے، وہاں کوئی مجادلہ نہیں ہے، وہاں کوئی مقابلہ نہیں ہے. مگر کیا ہے آپ کو معلوم ہے، وہ جو مباہلہ ہوا تھا نا کوئی تقریباً 53 برس پہلے، اب وہ چاہتا ہے کہ اس میں اور حرکت پیدا ہو جائے، اس میں وہ فعالیت پیدا ہو جائے کہ مباہلے سے ایکسیڈ کرے اور قیامت تک کے لیے چلا جائے. تو کیا کرنا ہے ایکسیڈ کرنے کے لیے؟ حسین کو 6 مہینے کے بچے کو لانا پڑا، اور یہ کہہ کے لانا پڑا علی اصغر جب کبھی دین کو ضرورت پڑی ہے. کیا حضرت علی اکبر سے مکالمہ یاد نہیں ہے آپ کا؟ کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا، جب بابا کو ضرورت ہوتی، نانا کو ضرورت ہوتی، دین پر کوئی برا وقت آتا، بابا کو طلب کرتے. تو علی اکبر ہم تمہیں بلا رہے ہیں. تو بے زبانی میں ظاہر ہے کہ بے زبان ہے نا علی اصغر، کچھ تو کہہ کے لے کے گئے ہوں گے، کچھ تو کہہ کے لے کے گئے ہوں گے. بس یہ بچہ یاد آ گیا، آج نہیں معلوم کیوں یاد آ گیا. میں خدا شاہد ہے میرے پاس کوئی تیاری اس میں نہیں ہے، مگر میں صرف بتانا چاہتا ہوں لے کے آ گئے. اور جب لے کے آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ بچہ کہ جس پر 3 روز کی پیاس ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، جس کا عالم یہ ہے کہ آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، ہونٹوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ نیلے پڑ چکے ہیں، چہرے کے تعلق سے یہ کہ زرد ہو چکا ہے. یعنی زندگی کے جہاں آثار نہ ہوں وہ آ جائے آغوش حسین ابن علی میں، تو وہ ہمکنے لگے.
ہمکنے لگے. کس طرح سے دیکھا ہوگا, کس انداز سے ایک رخ روشن کو دیکھا ہوگا. علی اصغر نہ گھبرانا, وہی کام کرنا ہے بیٹے جو نانا نے ہم سے لیا ہے, ہم سے لیا ہے. علی اکبر کام کر چکے, علی اکبر کام کر چکے امیر المومنین کا. اب یہ ہے بچہ, اب تم میری جگہ ہو, اب تم میری جگہ ہو. یہ ہاتھ حسین منی و انا من الحسین, جس نے کہا تھا نا یہ وہ ہاتھ ہیں اور تمہیں لے جاتے ہیں. مگر حسین آپ 6 مہینے کے نہیں تھے, آپ 6 مہینے کے نہیں تھے, آپ کو پیاس ستا نہیں رہی تھی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لشکر ہے اور لشکر کے ہاتھ میں تیر ہے, تلوار ہے, سپر ہے, پتھر ہے. نہیں, کچھ نہیں ہے. وہ گئے ہیں مقابلے پہ. مولا علی اصغر کا امتحان, ایسا امتحان, ہاں علی اصغر امتحان دینا ہے. کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ تم بد دعا تو نہیں کر سکتے ہو, مگر تم اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان تو پھیر سکتے ہو. خشک ہونٹوں پہ زبان تو پھیر سکتے ہو. ایک مرتبہ توحید پہ گواہی دے رہا ہے حسین ابن علی کی آغوش میں, توحید اللہ کی وحدانیت پہ علی اصغر گواہ بن رہے ہیں. ایک مرتبہ ہونٹوں پہ خشک زبان کو پھیرا, پورا لشکر منقلب ہو گیا. یعنی گھوم گھوم کے چہروں کو گھما گھما کے لشکر اعداء نے رونا شروع کیا ہے. اور وہاں خیمے کے دروازے پہ قریب ہی ام رباب ہے, بچے کا انتظار کرتی ہے. کیوں نہ کرے, 6 مہینے کا بچہ ہے, شلوکا بھی بدل دیا ہے, لباس بھی تبدیل کر دیا ہے. صبح سے کسی کے لیے حسین نے نہیں کہا تھا ہم پانی لے کے آتے ہیں یا ہم پانی پلانے لے جاتے ہیں. یہ میرا بچہ, واحد بچہ ہے, میرا بچہ. ماں کا عالم کیا ہے, اور یہاں بچے نے بس اب زبان پھیری ہے. عمر سعد نے منقلب ہوتے ہوئے لشکر کی طرف دیکھ کے کہا کیا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ انقلاب پیدا ہو جائے, تم چاہتے ہو کہ فوج بھاگ جائے. حرملہ تو کیا چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے, جواب دے دے. دیکھیے عجیب جملہ ہے, مقاتل میں لکھا ہے امام کے کلام کو قطع کر دے. امام کا کلام کچھ نہیں ہے سوا اس کے کہ دیکھو اگر میں قصوروار ہوں تو یہ بچہ تو قصوروار نہیں ہے نا. یہی ہے نا. ایک مرتبہ اس نے اپنے شعبہ تیر کو اس کمان میں لگایا, کھینچا ہے, اور یہاں پہ مورخ حیران ہے یہ شکار کس کا ہو رہا ہے. یہ وحشی درندوں کا شکار نہیں ہے کہ سے شعبہ تیر لگایا گیا ہے. یہ 6 مہینے کے بچے کو مارنے کی تیاری ہے. گلا چھدا, دنیا نے کہا چھدا, مجھے نہیں معلوم وہ گلا چھدا ہے یا گلا کٹا ہے, مگر میرے علی اصغر نے طے یہ کیا بابا اس سے پہلے کہ خنجر آپ کے گلے پہ چلے یہ تیر میرے گلے سے گزر جائے. حسین کے بازو کو توڑتا ہوا تیر گزر گیا, بچہ منقلب ہو گیا. زمانے میں انقلاب نہیں, کائنات میں انقلاب آ گیا, کائنات میں انقلاب آ گیا. حسین نے وہ خون جو چاہا تھا کہ آسمان کی طرف بلند کریں, آواز آئی قیامت تک کے لیے بارش کا قطرہ نہیں برسے گا, زمین کی طرف دینا چاہا, آواز آئی, زمین نے پکار کے کہا مولا قیامت تک کے لیے دانے گندم نہیں اگے گا. چہرے پہ لگا کے ماں کے پاس گئے اور ایک مرتبہ بس اتنا کہا میرا باپ ہم جی رہے ہیں, ہم زندہ ہیں, ہم زندہ ہیں. پانی پلانے کے لیے گئے تھے مگر بچہ مر گیا, بچے کو تیر لگ گیا. کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. ایک مرتبہ کلیجے سے لگا لیا بچے کی لاش کو اور کہا گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں, آؤ ہمارے ساتھ, سر پہ چادر ڈالو, ہمارے ساتھ آؤ. خیمے کے پیچھے لے گئے, ذوالفقار نکلی ہے. ہائری ذوالفقار, یہ کام تو تیرے امیر نے کبھی تجھ سے نہیں لیا, کسی کا لاشا دفن ذوالفقار نے نہیں کیا ہے. قبر کو کھودا, علی اصغر کو رکھا, قبر کو برابر کیا, صورت کو دیکھا, ماں مطمئن ہے ماں کہ میرا بچہ محفوظ ہو گیا. کوئی لاشا اٹھایا نہیں ہے, کوئی لاشے کو دفن نہیں کیا. مگر وہ ماں کیا کرے, وہ ماں کیا کرے, عزیزو اتنا بتا دو وہ ماں کیا کرے کہ جب ناقے پہ بیٹھے اور 11 محرم کو قافلہ چلے اور علی اصغر کا سر نظر آ جائے, علی اصغر کا سر
پوچھ نہیں سکتی کہ کیسے ہوا. ہاں ایسے ہوا کہ جب سر کاٹے گئے اور ایک مرتبہ سروں کو گنا گیا تو کہیں سے آواز آئی ایک 6 مہینے کا بچہ بھی تھا, وہ کہاں ہے؟ خیمہ حسین کے پیچھے جا کے نوکے نیزہ سے علی اصغر کے لاشے کو باہر نکالا ہے, گلے کو کاٹا ہے. ہائے ام رباب, خدا الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر, واسطہ باب الحوائج کا. جو ہمیں بیمار ہیں واسطہ باب الحوائج علی اصغر حسین کا.